بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو ویلکم۔ آج کے لیکچر کے لیے ٹاپک ہوگا ناٹ آپریشن۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہو ڈیجیٹل الیکٹرانکس میں 3 بیسک آپریشنز ہیں، ان میں سے ہیں اینڈ آپریشن، اور آپریشن، اور تھرڈ بیسک آپریشن ہے ناٹ آپریشن۔ اب یہ آپریشن کیا ہے، کیسے ورک کرتا ہے، اس کی ان پٹس، اس کی آؤٹ پٹس، یہ چیزیں اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر اس کو ڈیفائن کر لیں، an operation which gives output as the complement of the input is called not operation۔ یعنی یہ ایسا آپریشن ہے جس میں آؤٹ پٹ جو ہے وہ ان پٹ کا کمپلیمنٹ ہوگی، یعنی دوسرے ورڈ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ان پٹ کا الٹ ہوگی۔ تو اس کو اسٹیٹمنٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے، پروو کرنے کے لیے ہم ایک سرکٹ یوز کریں گے، اور اس سرکٹ میں آپ دیکھیے کہ کنیکٹڈ ہے، ایک لیمپ ہے، اور یہ لیمپ لگا ہوا ہے پیرلل میں ود دا سوئچ، اور اس کے لیے پھر کرنٹ سورس ہے یہ بیٹری۔ اب اس میں سوئچ ایس جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا ایز ان پٹ، اور اس کی وجہ سے لیمپ نے آن یا آف ہونا ہے، تو اس لیے لیمپ کنسیڈر کیا جائے گا آؤٹ پٹ۔ تو اس سرکٹ کی ان پٹ سوئچ اور آؤٹ پٹ یہ لیمپ ہوگا۔ تو کنسیڈر اے سرکٹ ان وچ a lamp is connected to a battery with the switch S in parallel۔ ایک لیمپ بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک پیرلل میں سوئچ لگا ہوا ہے، اور in this circuit the switch is input and the lamp is the output of the circuit۔ اب اس کے بعد جب ہم سوئچ کو اوپن کریں گے تو دیکھیے بیٹری کے پوزیٹیو سے کرنٹ موو کرتے ہوئے دو پاتھ ہیں اس کے دوبارہ نیگیٹو ٹرمینل میں داخل ہونے کے لیے۔ ایک پاتھ یہ ہے کہ جو پوزیٹیو سے نکلا ہوا کرنٹ ہے وہ سوئچ میں سے گزر کے واپس بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل میں آ جائے، اٹ از دی ون پاتھ۔ سیکنڈ پاتھ یہ ہے کہ کرنٹ جو ہے وہ بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل میں نکل کر یہ لیمپ میں سے گزرتے ہوئے پھر آگے بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل میں انٹر ہو، یہ سیکنڈ پاسبل پاتھ ہے۔ اب بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل سے نکلا ہوا جو چارج ہے، کرنٹ ہے، وہ دو پاتھس کو فالو کرتے ہوئے بیٹری کے نیگیٹو ٹرمینل میں داخل ہوگا، اور اس سے یہ سرکٹ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم سوئچ کو آف کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، پھر کرنٹ کے لیے صرف ایک ہی پاتھ ہے جو کہ لیمپ ہے۔ اب جو کرنٹ ہے وہ لیمپ میں سے گزرے گا تو لیمپ جو ہے وہ آن ہو جائے گا۔ اس کا مطلب جب ہم سوئچ آف کر دیں گے، یہ کرنٹ کا پاتھ بلاک کر دیں گے، تو کرنٹ لیمپ میں سے گزرے گا، لیمپ آن ہو جائے گا، گلو کرے گا۔ جب سوئچ آف، لیمپ آن ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اگر ہم سوئچ کو آن کر دیتے ہیں، مطلب کہ اس کو کلوز کر دیں گے، اب کرنٹ کے دو پاتھ ہیں، لیمپ اور سوئچ، لیکن سارے کا سارا کرنٹ سوئچ میں سے پاس کرے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے سوئچ کی ریزسٹنس آلموسٹ نیگلیجیبل ہے، جبکہ لیمپ کی جو ریزسٹنس ہے وہ تھاؤزنڈز آف اوہم کے ایکول ہے، اس لیے سارے کا سارا کرنٹ جو ہے وہ ایزی پاتھ یعنی سوئچ میں سے پاس کرے گا۔ تو یہ بالکل ویسی ایگزامپل بن جائے گی کہ اگر آپ دو پیرلل روڈز پر موو کر رہے ہیں، اور ایک روڈ کے سامنے ایک پہاڑ آ گیا ہے، اس کے اوپر سے گزر کے آپ کو جانا ہے۔ دوسری پاسبل پاتھ ہے کہ فلیٹ روڈ ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ایزی پاتھ کو ہی فالو کریں گے۔ تو یہ سارے کا سارا کرنٹ آپ پازیٹیو سے نیگیٹو ٹرمینل میں داخل ہوگا بائی پاسنگ تھرو اے سوئچ۔ لیمپ میں سے کوئی کرنٹ نہیں پاس کرے گا، آلدو پاتھ ہے، لیکن ہائی ریزسٹنس ہونے کی وجہ سے کرنٹ اس میں سے پاس نہیں کرے گا۔ تو یہ ہے جی اس کی ان پٹس اور آؤٹ پٹس۔ وین سوئچ از اوپن یعنی سوئچ آف ہے،
current will pass through the lamp and it will glow. स्विच तो ऑफ है, अब करंट डेफिनेटली लैंप ही में से पास करेगा और ये ग्लो करेगा. when switch is closed, दूसरी पॉसिबिलिटी, जब हम स्विच को क्लोज कर दें, no current will pass through the lamp due to large distance of its filament and it will not glow. अब होल करंट जो है वो स्विच में से पास करेगा. इन्हीं पॉसिबल इनपुट्स और आउटपुट्स को अगर हम टेबल की फॉर्म में लिख लें तो when switch is open, output lamp is on. so when switch is S is open, करंट लैम्प में से पास करेगा, लैम्प जो है वो ऑन हो जाएगा. नेक्स्ट फिर when switch S is closed, जब स्विच क्लोज किया गया है यानी इसको ऑन कर दिया गया है तो अब सारा करंट स्विच में से पास करेगा और इस स्टेज में जो लैम्प की स्टेट है वो ऑफ हो जाएगी. इसी चीज को हम एक और टेबल की फॉर्म में लिख देते हैं. इनपुट स्विच ओपन, लैम्प आउटपुट लैम्प ऑन, और इनपुट स्विच क्लोज्ड, लैम्प ऑफ. और इसी को अगर हम बाइनरी फॉर्म में लिख लें, अब जो इनपुट्स और आउटपुट्स की जो टेबल बनेगा जिसमें हम बाइनरी डिजिट यूज करेंगे 0 1, इस टेबल को कहते हैं ट्रूथ टेबल. तो नॉट ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन और बार ओवर द सिंबल, दैट इज x equals to a bar and is read as x equals to a naught. ये x इनपुट a है और इसकी x जो है वो आउटपुट है, तो x equals to a bar, या आप इसको पढ़ेंगे x equals to a naught. नॉट ऑपरेशन चेंजेस द स्टेट ऑफ अ बूलियन वेरिएबल, यानी जो भी बूलियन वेरिएबल होगा 0 होगा तो उसकी स्टेट चेंज होकर 1 हो जाएगी, और अगर बूलियन वेरिएबल 1 है तो उसकी आउटपुट जो है चेंज होने के बाद वो 0 हो जाएगी, यानी इनपुट का कॉम्प्लीमेंट आउटपुट पर अपीयर होगा. फॉर एग्जांपल, इफ इट्स वैल्यू बिफोर नॉट ऑपरेशन इज 0, देन आफ्टर नॉट ऑपरेशन इट would change to 1. thus not operation inverts the state of the boolean variable. इसके बाद हम डिफाइन करेंगे ट्रूथ टेबल, जिसको हम पहले ऑलरेडी लिख चुके हैं. The set of all the inputs and outputs in binary form is called truth table. तमाम इनपुट्स और आउटपुट्स की जो टेबल हम बाइनरी फॉर्म में अगर लिख लें, जिस तरह ये लिखा गया है, तो दिस इज कॉल्ड दी ट्रूथ टेबल. और फिर नॉट गेट, अगर इसको डिफाइन करें, द सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स नॉट ऑपरेशन इज कॉल्ड नॉट गेट. तो ये जो हमने इसको नॉट ऑपरेशन को वेरीफाई करने के लिए ये एक सर्किट डिजाइन किया था, इस सर्किट को हम कहेंगे नॉट गेट. सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स नॉट ऑपरेशन इज कॉल्ड नॉट गेट. और कंप्लीट नॉट गेट बनाने की बजाय, सर्किट डायग्राम बनाने की बजाय नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंबल यूज की जाती है, तो ये नॉट गेट की सिंबल होगी. इस सिंबल का मतलब है ये शो करता है नॉट गेट को. The symbol for NOT gate is shown in figure 1. ये है उसकी NOT gate की सिंबल. It has only one input and one output. ये वाहद लॉजिक गेट है जिसकी सिर्फ एक इनपुट होती है, इसके अलावा तमाम गेट जो हैं उनकी एक से ज़्यादा इनपुट्स होती है. NOT gate परफॉर्म द बेसिक लॉजिक फंक्शन कॉल्ड द इन्वर्जन. ये जो बेसिक ऑपरेशन ऑपरेट करेगा, फंक्शन करेगा, उसको इन्वर्जन कहते हैं. इन्वर्जन का मतलब उलट कर देना, इन्वर्ट कर लेना. और कॉम्प्लीमेंटेशन, या इसका दूसरा नेम है कॉम्प्लीमेंटेशन. नॉट गेट इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टर. तो ये जो सर्किट नॉट गेट है दैट इज कॉल्ड द इन्वर्टर. उसकी वजह ये है कि ये जो भी इनपुट है उसका इन्वर्ट करके आउटपुट में शो करेगा. तो बच्चों, इसके साथ ही ये लेक्चर आप कंप्लीट हुआ. उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी. अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसे लगा है. अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफिज़.